السلام علیکم۔ سب سے پہلے ایک خوفناک سوال، کیا اقوام متحدہ ایک عالمی ادارے کے جواز کے لیے ایک عالمی جنگ ضروری تھی؟ برا نہ مانیے گا، میں ہوائی قلعے تعمیر نہیں کروں گا۔ جو اس سوال پر دماغ چلانا چاہے وہ چلائے، جو نہیں چاہتا وہ مین اسٹریم بیانیہ پڑھ لے۔ ہلکے پھلکے تبصرے پیشگی معذرت کے ساتھ، لیکن کوئی بھی بات عقلی اور نقلی دلائل سے ہٹ کر نہیں ہوگی۔ جو چاہے اپنے اصول طے کرے، میرا مقصد صرف ایک ہے، حق کو واضح کرنا۔ سب سے پہلے آتے ہیں مین اسٹریم بیانیہ کی طرف۔ دراصل لوگوں کی ذہن سازی ہمیشہ سے اسی مین اسٹریم بیانیہ سے ہوتی آئی ہے، مگر جن باتوں کو جھٹلانے پر لوگ دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، اکثر خود انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب باتیں بھی اسی بیانیے کا حصہ ہے۔ اقوام متحدہ کا نام سن کر دل میں ایک اچھا سا احساس پیدا ہوتا ہے، جیسے آخرکار 6000 سال بعد انسانوں نے مل کر رہنا سیکھ ہی لیا، اور اب یہ سیکھ آگے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جیسا کہ برطانوی مورخ H.G. ویلز نے اپنی کتاب دی نیو ورلڈ آرڈر میں لکھا، قوموں کے درمیان بڑھتے ہوئے نیک نیتی کے اس یقین کی وجہ سے دنیا میں ایک عام اطمینان پیدا ہو چکا ہے۔ یعنی حابیل اور قابیل سے شروع ہونے والی انسانی مخالفت، جنگ اور لڑائی دنیا نے 1945 میں امریکی پرچم تلے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس انقلابی بدلی ہوئی دنیا کا نام رکھا گیا اقوام متحدہ۔ لیکن تاریخ خود گواہ ہے کہ حقائق کچھ اور کہتے ہیں، لہذا اب وقت ہے کہ ہم ان تاریخی سچائیوں کو تاریخ ہی سے کھنگالیں۔ میں آخر میں مذہب کی روشنی میں بات کروں گا کہ کیا واقعی اقوام متحدہ جیسا ادارہ کبھی مذہب کی نظر میں ممکن بھی ہے؟ لیکن چونکہ لوگ مذہب کے بارے میں سب سے کم جانتے ہیں، اس لیے پہلے ہم مین اسٹریم بیانیہ ہی دیکھتے ہیں، پھر اس کے تناظر میں مذہب کی حقیقت کو پرکھیں گے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں لکھا ہے، ہم اقوام متحدہ کے لوگ عہد کرتے ہیں آنے والی نسلوں کو جنگ کی لعنت سے بچائیں گے، بنیادی انسانی حقوق اور مرد و عورت کے مساوی حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ منشور امریکی شہر سان فرانسسکو میں تیار ہوا۔ عورتوں کے برابری کی بات کی گئی، مگر آج تک امریکہ وہ واحد ملک ہے جہاں کسی عورت کو صدر بننے کا موقع نہیں ملا۔ یہ محض اتفاق ہے یا کچھ ایسا راز ہے جو ان کو معلوم ہے جو ہم نہیں جانتے؟ ابتدا میں فری میسن تنظیم میں عورتوں کا داخلہ منع تھا، پھر دھوکہ جاری رکھنے کے لیے علیحدہ لاجز بنائے گئے۔ لیکن آج بھی اکثر جگہ عورتیں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ مشہور سیریز گیم آف تھرونز کے آخر میں بھی نتیجہ یہی نکلا کہ عورت کو حکمرانی کا حق نہیں۔ اقوام متحدہ کے منشور پر پہلے دستخط کرنے والے 24 ممالک کے تمام حکمران مرد تھے۔ پہلی اور دوسری جنگ کے تمام فیصلے مردوں نے کیے۔ آج بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان سب مرد ہیں۔ تو عورتوں کو برابری کا وعدہ ایک جھوٹا خواب نکلا۔ اس کا مقصد عورت کی عزت نہیں بلکہ اس کی فطری پاک دامنی چھیننا تھا۔ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں کہلائیں، اور قرآن نے فرمایا، گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ حکم عزت کا تھا، قید کا نہیں۔ اقوام متحدہ دراصل ون ورلڈ گورنمنٹ کی طرف پہلا قدم تھا۔
یہ صرف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک راہ منزل ہے جس کا اینڈ گیم پوری دنیا پر ایک حکومت کا قیام ہے۔ لیگ آف نیشنز کے بعد دوسری عالمی جنگ ہوئی، انسانی تاریخ کی سب سے خونی جنگ۔ تو کیا منشور کی پہلی شیخ خود باطل نہیں ہو گئی؟ امریکہ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والا ملک بن گیا۔ تو کیا یہ امن تھا یا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ؟ اگر یہ دھوکہ ہے تو ہماری قیادتوں نے ہمیں آج تک اس سے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ دجالیت پر لکھنے والے مین اسٹریم مذہبی طبقے کے چند پرزے آپ کو کچھ سبق پڑھاتے ہیں، مگر جب تک اجتماعی شعور بیدار نہیں ہوتا یہ سب محض ترانے ہیں۔ اقوام متحدہ کہتی ہے بڑی آبادی کے لیے بہتر معیار زندگی، لیکن سوال یہ ہے کہ قوت خرید بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ یا معیار زندگی بہتر ہوا؟ نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے جدید معاشی نظام سے پہلے ایسا زوال کبھی نہیں آیا۔ پھر لکھا ہے اچھے پڑوسیوں کی طرح امن سے رہنا، مگر کیا دنیا میں کہیں امن نظر آتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اقوام متحدہ منزل نہیں، یہ منزل کی راہ ہے، اور وہ منزل ہے ون ورلڈ گورنمنٹ۔ ایچ جی ویلز نے 1928 میں کتاب لکھی اوپن کانسپریسی، جس کا مطلب ہے کھلی سازش۔ وہ خود لکھتا ہے یہ کام چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر ہونا چاہیے۔ یہ کتاب دراصل عالمی انقلاب کا بلیو پرنٹ تھی۔ پھر وہی ہوا، انہوں نے عالمی جنگیں کی، جمہوریت، سرمایہ داری اور کمیونزم سب کو استعمال کیا، لوگوں کو یقین دلایا کہ یہ سب انسانی ترقی ہے۔ جب آپ کو یقین دلوا دیا گیا کہ انسان اور کائنات ارتقاء کے نتیجے ہیں، تو پھر نظاموں کی تبدیلی بھی ایک قدرتی ارتقاء لگنے لگی اور لوگ سازش نہیں ترقی سمجھنے لگے۔ یہی وہ جال ہے، ایک دن آئے گا جب اقوام متحدہ تحلیل ہو کر ون ورلڈ گورنمنٹ بن جائے گی، اور اس حکومت کا سربراہ کون ہوگا؟ اس کا جواب مذہب میں ہے، مگر وہ ہم آخر میں دیکھیں گے۔ امریکی مصنف وینڈرل ولکی نے 1943 میں لکھا قومیں مستقبل میں ایک ساتھ رہنا سیکھ لیں گی، اور آج دیکھو اقوام متحدہ، عالمی عدالت، سلامتی کونسل سب ہونے کے باوجود دنیا تباہی میں جا رہی ہے۔ کووڈ کے دوران دی اکانومسٹ کے کور پر لکھا تھا ایوری تھنگ انڈر کنٹرول، اور واقعی انہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیا۔ یہ سب اتفاقی نہیں ہے، یہ منصوبہ بند ہے، صدیوں پہلے طے شدہ، اور اب وقت ہے کہ ہم سمجھیں یہ سب نظریات، انقلاب، تحریکیں سب صرف ایک رستے کے لیے تھیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے خبر دی تھی کہ ابلیس کا آخری مقصد ایک عالمی حکومت کا قیام ہوگا۔